گفتگو روپے سے۔ تحریر ڈاکٹر جاسم محمد متو۔ اس کا چہرہ گرد سے اٹا پڑا تھا، کپڑوں پر جون تھے، بھوک اور بدحالی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے اسے بینک کی دہلیز پر سوتے ہوئے دیکھا۔ سورج کی کرنیں قریب تر ہوتے ہوئے اس کے سینے تک جا پہنچی تھی، لیکن ان کی گرمی ابھی اسے محسوس نہیں ہوئی تھی، شاید بھوک کے مارے کا تھا۔ میں اسے دیکھ کر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس فقیر کے اور دولت کے خزانے کے درمیان صرف چند میٹر کی دوری ہے۔ بخدا ہم تضادات کی دنیا میں جی رہے ہیں۔ میں نے جیب میں حرکت محسوس کی، ہاتھ ڈالا تو گرم اور متحرک سی چیز ہاتھ آ گئی۔ نکال کر دیکھا تو حیرت کی انتہا پیا ہے۔ میں نے کہا، چلنے کے لیے یوں بے چین تھے؟ روپیہ نے کہا، میں مدت سے تمہاری جیب میں ہوں، مگر تم نے میرے مقصد وجود کے مطابق کبھی میرے ساتھ معاملہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ روپے نے کہا، یہی کہ ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے علاوہ اللہ کے بندوں کی مدد کی جائے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مجھے خرچ کیا جائے۔ میں نے کہا، لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ تم میرے پاس کس طرح پہنچے؟ روپے نے کہا، میری کہانی بہت لمبی ہے، میں بہت سے ہاتھوں میں گھومتا رہا ہوں۔ ایک شخص نے میرے بدلے شراب خریدی، دوسرے نے مجھے دے کر فلمیں خریدی، تیسرے نے چوتھے کو رشوت میں پیش کیا، اس نے تم سے ایک سامان خریدا اور میں تمہاری جیب میں آ گیا۔ وہ سب دولت کے پجاری تھے، البتہ ابھی تمہارے بارے میں مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے۔ میں نے کہا، تمہیں کیسے پتا کہ وہ دولت کے پجاری تھے؟ روپے نے کہا، ان کا میرے ساتھ سلوک اس پر گواہ ہے، اسی لیے علی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، ہر قوم کا ایک بت ہوتا تھا جسے لوگ، اس قوم کا بت درہم و دینار روپیہ ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے مجھے بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کیا تو میں تمہیں جلا دوں گا۔ میں نے کہا، ارے یہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ میں نے کہا کہ تم تو بہت خطرناک چیز ہو۔ روپے نے کہا، ان کا حال دیکھو جن کے پاس میں پہلے تھا، وہ برائیاں بوتے تھے اور نیکی پھلوں کی امید رکھتے تھے، کیا ببول کے درخت سے انگور بھی ملا کرتے ہیں؟ ان کے راستے سے ہوشیار رہو، دیکھو یہ بے تمہارے سامنے ہے، مجھے اس کے حوالے کرو کہ روز تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ تم اپنے اندر سفیان رحمۃ اللہ جیسا احساس پیدا کرو۔ میں نے کہا، ابن تھے اور ان کا احساس کیا تھا، کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ روپے نے کہا، وہ عظیم تابی تھے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے تھے۔ ایک دن اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سائل ملا، اس دن دینے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ رونے لگے اور شاگرد نے کہا، استاد محترم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کسی آدمی کے لیے اس سے بڑی کیا مصیبت ہوگی کہ اس سے بھلائی کی توقع کیا ہے اور وہ توقع پورا کر سکے۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا لطیف احساس ہے۔ روپے نے کہا، یہ احساس پیدا کرو اور اپنی جوانی کے ان سنہرے اوقات کی قدر کرو تاکہ اجر و ثواب میں کئی گنا میں نے کہا، تو کیا بھلائی کے کاموں پر بڑھاپے اور جوانی کا فرق بھی ہوتا ہے؟ روپے نے کہا، ہاں۔ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ صدقہ جو تم تندرستی کی حالت میں دو، دل میں مال کی محبت ہو اور فقیر ہو جانے کا اندیشہ ہو۔
علامہ ابن ابطال رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کچھ یوں کرتے ہیں کہ چونکہ صحت ہوتی ہے تو مال سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس وقت صدقہ کرنا سچی نیت کی علامت اور زیادہ ثواب کا باعث قرار پایا۔ اس کے برخلاف آدمی ہوتا ہے جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوتا ہے اور اسے صاف نظر آتا ہے کہ اس کا مال اب دوسرے کی جھولی میں جانے والا ہے۔ میں نے کہا، بخدا تم نے میرے بند گوشوں کو کھول دیا ہے، لیکن کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ تم فتنے کا سبب ہو؟ روپے نے کہا، یقیناً میں عام لوگوں کی بات چھوڑو، کتنے عالم زاہد اور دین کے دائی ہیں جو میرے جال میں پھنس گئے۔ تم بہت سارے لوگوں سے ملو گے جن کا لباس دیندارانہ اور جن کا دسترخوان زاہدانہ نظر آئے گا، لیکن وہ میری چمک اور کھنک برداشت نہیں کر پاتے۔ میں نے کہا، تم درست کہہ رہے ہو، خدا مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے، کائنات کی دولت نصیب کرے۔ پھر میں آہستہ سے فقیر کے قریب جا بیٹھا، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا اور میں نے کہا، ڈرو مت، میں بھلا آدمی ہوں، یہ روپیہ لو اور اپنی مصیبتوں سے مقابلہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے روپے لینے سے انکار کر دیا اور بولا، میں بھکاری نہیں ہوں۔ میں نے کہا، تم بھکاری تو ہو۔ میرے اصرار پر اس نے وہ روپیہ لے لیا۔